معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو زندگی دی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ مسلمانوں سے بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ آخرت سے غافل ہیں، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے نمازوں میں غفلت، دین کے کاموں میں غفلت، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دینا، اللہ کے حکم کی اہمیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کی طرف آنا چاہیے کہ ہم سب کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہمیں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جیسا ہمارا یہ عقیدہ ہے اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو کہ ہم سب کو اللہ کے یہاں جانا ہے، تو پھر آخرت کی تیاری ہم سے ہو۔ ہم آخرت کی تیاری کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد سمجھیں اور مقصد سمجھ کر ہر حال میں اس کو پورا کریں۔ افسوس اس انسان پر نہیں ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نہیں نوازا، مسلمان نہیں بنایا۔ وہ آدمی اگر ہلاک ہو رہا ہے، آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے، تو یہ زیادہ افسوس کی بات نہیں ہے۔ افسوس تو اس وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ عطا فرمایا ہے، ایمان کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، ذریعہ دینے کے باوجود اس کو اپنا کر آخرت کی تیاری نہ کرنا بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمیوں کو سفر کرنا ہے، ایک آدمی کے پاس سواری ہے، دوسرے آدمی کے پاس سواری نہیں ہے، دونوں سفر سے رہ گئے، دونوں سفر میں نہیں گئے، تو زیادہ افسوس اس آدمی پر ہے جس کے پاس سواری ہے، اس آدمی پر افسوس زیادہ نہیں ہوگا جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ایمان اور اسلام آخرت کے سفر کی سواری ہے، اس کو اپنانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تھوڑی سی راحت کے خاطر فجر چھوڑ دینا، تھوڑے سے پیسوں کے خاطر عصر اور مغرب اور عشاء چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی اسلام کی ناقدری ہے، ایمان کی ناقدری ہے، اللہ کے حکم کی ناقدری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ناقدری ہے۔ اس کو تمام مسلمان سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں بھیجے گئے، مقصد حیات ہمارا کیا ہے، آیا جس مشغلے میں ہم لگے ہوئے ہیں کیا وہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ ضروریات زندگی کو ہم مقصد بنا بیٹھے ہیں۔ ہر مسلمان سے پوچھو کہ آپ کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، تو وہ بتائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا، عبادت کرنا، اچھے کام کرنا، برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ لیکن عملی زندگی ہم دیکھیں گے تو ہم دنیا کو اتنا اہم سمجھ بیٹھے ہیں اور اتنا زیادہ اس میں ہماری سوچ، فکر، طاقت، قوت خرچ ہو رہی ہے، سو رہے ہیں تو وہی فکر لے کر، اٹھ رہے ہیں تو وہی فکر لے کر، پورا دن اسی میں لگا رہے ہیں۔ تو ہم عملی اعتبار سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد دنیا کمانا، دنیا کی آسائش، دنیا کا آرام، دنیا کی راحت، یہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا عمل بتلا رہا ہے کہ ہم اس کو مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ جو آدمی مقصد میں نہیں لگتا، وہ آدمی، وہ انسان، وہ چوپایوں سے بھی بہت گرا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم اضل، کہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اس وجہ سے کہ چوپائے جس مقصد کے لیے بنائے گئے وہ اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ اس مقصد میں ناکام ہونے کی بنا پر وہ چوپایوں سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان آخرت کی زندگی کا انکار نہیں کر سکتا، تو پھر آخرت کی تیاری کیوں نہ ہو، پھر موت کی تیاری کیوں نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم سے کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کے لیے عمل کرنا مشکل اور دشوار اس وجہ سے ہوا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا فریضہ منصبی کو بھول چکے۔ مسلمانوں کا فریضہ تھا اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانا۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کی تھی کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری بات کو پہنچاؤ۔ تو صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے، یہ حکم ہے کہ تمام مسلمان
دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت، اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں بنے گا۔ جو مسلمان دین کی تبلیغ کرنے کو، اللہ کے احکام کو پہنچانے کو اپنا مقصد حیات نہیں بناتا، اس کی زندگی میں اللہ کے احکام نہیں آتے، اس کی زندگی میں آخرت کی تیاری نہیں آ سکتی، کیونکہ جو آدمی دعوت دیتا ہے وہی آدمی دین پر عمل کرتا ہے۔ عابد کی عبادت میں استقامت نہیں ہو سکتی، عابد کی عبادت میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ عابد کی عبادت کب اس کی عبادت کو سوال آ جائے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف جو داعی بن کر، دین کا شہدائی بن کر دین پر چلتا ہے، لوگوں کو حق پہنچانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اچھی باتوں کا حکم، بری باتوں سے روکنا، جس آدمی کا مقصد بن جاتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اس کا ہر حال میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی عبادت میں ترقی ہوتی ہے، اور اس کے دین پر چلنے میں استقامت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے پیر پھسلتے نہیں، اس کے پیر ڈگمگاتے نہیں، حالات سے وہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں عبادت کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کا آخری طبقہ اس وقت تک نیکی پر، صلاح پر نہیں آ سکتا جب تک یہ طبقہ اس طریقے کو اختیار نہ کرے جو طریقہ اس امت کے پہلے والوں نے اختیار کیا، یعنی صحابہ والا طریقہ۔ صحابہ والا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ والا طریقہ یہ تھا کہ پورا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ اس کے لیے اپنا جو کچھ لگانا، جو چیز لگانے، جو چیز خرچ کرنے کی نوبت آ جاتی تو وہ ہر چیز قربان کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا، اور انہیں قربان کیا، حتیٰ کہ سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے جذبات کو قربان کیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو قربان کیا، لمبے لمبے سفر کیے، جہاں تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے گئے تھے وہیں پر دفن ہوئے، کوئی شہید ہوئے، کوئی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ رہا اصلاح کا، ان کی تربیت کا، ان کے نیکی پر استقامت کا۔ تو یہ طریقہ اختیار کیے بغیر امت مسلمہ دین پر نہیں چل سکتی۔ جو آدمی بیان سن کر عمل کرتا ہے تو اس کا عمل اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ بیان کا اثر اس میں باقی رہے، اور جو آدمی خود بیان کرتا ہے، خود لوگوں کو سمجھاتا ہے، خود لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اعمال کے احکام کی طرف بلاتا ہے ہر دن، تو اس کے لیے ہر دن عمل کرنا آسان ہوتا ہے، ہر دن اس سے برائی سے بچنا آسان ہوتا ہے، ہر دن وہ شخص مقصد حیات کو پورا کرنے والا شمار ہوتا ہے، ہر دن وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، ہر دن اس کے دین کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ اللہ کی ولایت کے بالکل قریب جاتا ہے۔ تمام اولیاء اللہ کی زندگیوں کو اٹھا لیجیے، یہ اولیاء اللہ کیسے بنے، اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب کیسے بنے، انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اجمیر سے لے کر کلکتہ کا آپ نے تبلیغ کے غرض سے سفر کیا تو آپ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو جب انہوں نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد دین کی تبلیغ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ محبوبیت عطا فرمائی، وہ خاص اپنا مقام عطا فرمایا کہ پوری تقریباً ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، جتنے عجمی ملک ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے، جہاں عربی نہیں ہوتی، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں لوگ اولیاء اللہ کی قدر کرتے ہیں، سب کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی، سب ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ نے محبوبیت ایسی رکھ دی ان کی تمام مسلمانوں کے دلوں میں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے صحابہ کے طریقے کو اپنایا، دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد انہوں نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا ولایت والا مقام عطا فرمایا۔ تو جو بھی اللہ تک پہنچے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کیے ہیں، وہ دین کے پیغام کو آگے پہنچا کر ہی کیے ہیں، کیونکہ یہ اس امت کا پیدا ہونے کا، اس امت کے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ یہ امت خود کے لیے نہیں آئی، یہ دوسروں کے لیے بھیجی گئی، دوسروں کے لیے نکالا گیا، اس کو دوسروں کے بھلائی کے لیے، دوسروں کی رہبری کے لیے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے، دوسروں کی خیر خواہی کے لیے اس امت کو بھیجا گیا۔ خود عمل کرنا اور خود کی فکر کرنا اس امت کی شان، اس امت کے پیدا ہونے کا مقصد نہیں ہے،
بلکہ یہ دوسروں کی فکر کرے گی، دوسرے مسلمانوں کی فکر کرے گی، دوسرے برادران وطن کی فکر کرے گی کہ کیسے انہیں بھی آخرت سمجھ میں آ جائے، کیسے انہیں بھی اللہ تک پہنچ جائیں، وہ بھی اپنے مقصد میں لگ جائیں، وہ بھی خسارے سے بچ جائیں۔ ہم سب کو خسارے سے بچنا ہے، دنیا کے خسارے سے بچنا ہے، قبر کے خسارے سے بچنا ہے، حشر کے خسارے سے بچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کامیابی نہیں مل رہی ہے تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا نہ ملنا یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی خوشخبری دی ہے کسی عمل پر، تو وہاں پر اس عمل کے نہ کرنے کی بنا پر وعید بھی بیان فرمائی ہے، بددعا بھی ہے، ہلاکت کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ تو اس بات کو تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جو دولت دی ہے ایمان کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، اس کی بہت بڑی ہم سے ناقدری ہو رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ راحت کے خاطر، چند روزہ عزت شہرت، چند روزہ شوق خواہش نفسانیت کی خاطر آخرت کو بھول جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے کہ یہاں کی راحتیں، یہاں کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہاں کی تکلیفیں، یہاں کے نقصان، یہاں کے خسارہ آخرت کے خسارے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو سوچنا چاہیے اور آخرت کی تیاری، آخرت کی نعمتوں کے حصول اور آخرت کے خسارے سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ جیسے وہ مسافر پریشان نہیں ہوتا جو مسافر سفر سے پہلے سفر کی تیاری کر کے نکلتا ہے، وہ مسافر سفر میں جانے کے بعد پریشان ہوتا ہے جس نے تیاری نہیں کی ہوئی۔ ٹھیک ایسے ہی بات آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ہے کہ ہم سب مسافر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، جیسے کوئی راہ گزر رہتا ہے کہ راستہ چلنے والا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی راستہ چل رہا ہے اور اس کو درخت نظر آ جائے اور درخت کے نیچے بیٹھ جائے، تھوڑا سا راحت حاصل کر لے، استراحت کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، تو وہاں جو بیٹھنے کی مدت ہے، جو وقت ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے۔ اصل جو سفر ہے وہ آخرت کا سفر ہے۔ ہر مسلمان آخرت کے سفر میں ہے، سفر شروع ہو چکا، چل رہا ہے۔ اب راستے میں دنیا آ گئی، جیسے درخت آ گیا تھا، تو اب یہ راستے میں جو درخت آ گیا اس درخت کے نیچے آدمی بیٹھ کر وہاں عالیشان گھر بنائے، وہاں بیٹھ کر اپنے راحت کا انتظام کرے، زمین کو لیول کرے، اطراف کے کانٹی دار درختوں کو کاٹے اور وہاں ایک دم آدمی اپنی طرف سے کچھ بچھائے، کچھ وہاں سجائے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی بیوقوف ہے، اسے یہاں کچھ وقت کے لیے راحت حاصل کرنا، پھر اس کو آگے سفر ہے، تو کیوں اتنا سرمایہ، اتنی طاقت کیوں خرچ کر رہا ہے یہاں پر، اس کو کیوں سجا رہا ہے۔ تو ایسے ہی جو مسلمان آخرت کو بھول کر دنیا کمانے میں، دنیا کو سجانے میں، گھروں کو بنانے میں لگا ہوا رہتا ہے، تو فرشتے بھی اور انبیاء بھی اور اولیاء بھی اللہ کی نگاہ میں بھی وہ آدمی ایسے ہی نادان سمجھا جائے گا جیسے اس درخت کے نیچے آدمی تھوڑی دیر کے لیے روکنے والا، وہاں کے آسائش کی، وہاں کے زیب و زینت کی فکر میں لگنے والا نادان سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم سب آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی عمر کا کوئی خاص حصہ مقرر نہیں ہے، کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ابھی تو ہماری عمر کیا ہے، کہ ابھی تو ہمارے 40 سال بھی نہیں ہوئے، ابھی 30 بھی نہیں ہوئے، 50 بھی نہیں ہوئے۔ جب آخری عمر ہوگی، جب ہم اللہ اللہ کہہ کر اس دنیا سے جائیں گے، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ آدمی ایسی سوچ رکھنے والا گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے اپنی موت کا بھروسہ ہے کہ میری موت مجھے ابھی نہیں آئی ہے۔ حالانکہ بہت سارے نوجوان ہاسپٹلوں میں ہوتے ہیں۔ کل ہی اس سے دعا کی درخواست کی گئی کہ ایک نوجوان شخص اور اس کے رشتہ دار، وہ بھی نوجوان، 2-3 آدمی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ آخرت کی تیاری ہم آخر میں کریں گے زندگی کی، تو یہ آدمی اس کے پاس موت کے سلسلے میں جو بات ہے وہ ذہن میں نہیں ہے کہ کس کو موت کب آتی ہے۔ تو کیسے مسلمان کو رہنا چاہیے؟ مسلمان کو آخرت کے اعتبار سے ایسے تیار رہنا چاہیے جیسے کوئی مسافر شخص اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر یا بس اسٹینڈ پر کھڑا ہوا ہوتا ہے بس کے انتظار میں، ٹرین کے انتظار میں، پلین کے انتظار میں، تو ٹرین یا پلین یا بس کے آنے کے بعد
مسافر کو کسی چیز کی تیاری کی ضرورت اور تیاری کا کوئی کام وہاں باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ جیسے میری سواری آ جائے اور میرے سفر کا آغاز ہو جائے تو وہ فوراً سواری میں سوار ہو جاتا ہے اور اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ ایسے ہی ہر مسلمان کو آخرت کے اعتبار سے ایسے ہی تیار رہنا ہے کہ جیسے میری موت کی سواری آ جائے آخرت تک پہنچانے کے لیے، تو میرے لیے آخرت کے لیے کوئی تیاری باقی نہ رہے، اللہ میرے سے راضی رہے، چاہے جس وقت بھی میری موت آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے میرا استقبال گویا کہ وہاں ہو رہا ہو۔ یہ تیاری ہے آخرت کی، جیسے آدمی دنیا کے سفر کی تیاری کرتا ہے تو وہاں اسٹیشن پر کوئی تیاری اس کے لیے باقی نہیں رہتی۔ ایسے ہی موت کے آنے پر مسلمان کے لیے آخرت کے اعتبار سے کوئی تیاری باقی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے، اور اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے ایمان اور اسلام کی شکل میں، اس کی قدردانی کی بات ہے کہ جو اس کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں، قبر میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ جو بندہ آخرت کی تیاری کے لیے قدم اٹھاتا ہے، شیطان دنیا کا نقصان اس کے سامنے لاتا ہے، تو جب بھی آخرت کی تیاری کا موقع آ جائے اور شیطان اس آدمی کے سامنے دنیا کا نقصان لا کر پیش کرے، تو ہم اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کا نقصان تھوڑا نقصان ہے، آخرت کا نقصان بڑا نقصان ہے، لہٰذا اس کام سے رکنا شیطان کا وسوسہ ہے، وہم ہے، شیطان کا مجھ پر زور ہے، لہٰذا مجھے اس نقصان کو برداشت کرتے ہوئے دنیا کا آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ جب بھی آدمی آخرت کی تیاری کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اس کے لیے بہت سارے رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سارے حالات آتے ہیں، بہت سارے پریشانیاں آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، تو یہ سب چیزوں کو، اس بات کو سوچنا ہے کہ یہ سارے نقصانات یہ جہنم کے نقصان سے بہت چھوٹے ہیں، جہنم کے نقصان سے یہ بہت تھوڑے ہیں۔ اگر میں اس نقصان کی وجہ سے آخرت کی تیاری سے رک جاؤں گا تو اس سے بڑے نقصان میں آخرت میں پڑ جاؤں گا۔ اسی طرح آخرت کی تیاری کے لیے جب آدمی کوشش کرتا ہے تو دنیا کی نعمتیں، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی فراوانی آدمی کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو خوشحالی دی ہے، مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، تو وہ آدمی یہ سوچنا چاہیے کہ جنت کی نعمتوں کے سامنے یہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، لہٰذا میں ان نعمتوں میں پڑھ کر، اس میں منہمک رہ کر میں آخرت کی نعمتوں سے غافل نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ نعمتیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور جنت کی نعمتیں لازوال ہے، ختم نہیں ہونے والی ہیں، روک ٹوک بھی نہیں ہے، کبھی اس میں ختم بھی نہیں ہوں گے، نہ وہاں موت ہے، نہ نعمتوں میں کمی ہے۔ تو ہر اعتبار سے آدمی آخرت کے لیے تیار ہو، چاہے اللہ نے چاہے اللہ کسی کو تنگ دست بنایا ہو یا کسی کو مقدر بنایا ہو، ہر حال میں ہر موقع پر اس کو رہبری جو مالدار تھے وہ کیسے دین پر چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ آپ کھڑے رہتے، بے ہوش رہتے، لیکن دین پر چلنا، دین کا علم حاصل کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا ان سے نہیں چھوٹا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ مالدار صحابہ ہیں، لیکن ان کی مالداری، ان کے یہاں اونٹوں کی کثرت، گھوڑوں کی کثرت، دراہیم اور دینار اور اشرفیوں کی کثرت ان کو آخرت سے غافل نہیں ہر دین کے تقاضے کو، دین کے پیغام کو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں شریک، اور دین کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت یہ کوشش کرنے والے اور اپنا سرمایہ لگانے والے تھے۔ تو دین میں آدمی اپنے سے آگے والے کو دیکھے، دنیا میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھے۔ جو آدمی دین میں اپنے سے آگے والے آدمی کو، اپنے سے زیادہ ترقی کرنے والے آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے دین میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو آدمی دنیا میں اپنے سے غریب آدمی کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو حالت میں رکھا ہے میرے سے بھی زیادہ بدتر اور غریبی اور تنگ دستی میں فلاں شخص ہے، تو اس آدمی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور شکر کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، تو شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو دین کے بارے میں کوئی قناعت نہ اختیار کرے کہ مجھے بہت معلومات ہیں، میں جو عمل کر رہا ہوں وہ بہت ہے، بہت سارے لوگ اتنا بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی محرومی والی بات ہے کہ ہم دین کے معاملے میں صحابہ کو دیکھیں کہ صحابہ تک مجھے پہنچنا ہے، اولیاء اللہ کے اعمال کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہزار رکعتیں، 500 رکعتیں ہر رات پڑھتے تھے۔ ان کے اعمال اگر مسلمان دیکھتا ہے تو پھر اس کے لیے دین میں ترقی آسان ہوتی ہے،
قناعت والا معاملہ اس سے نہیں ہوتا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ عبادت وقتی نہیں ہے کہ جمعہ آ گیا عبادت کر لیے، عید آ گئی عبادت کر لیے، اور جاگنے کی عبادت کی راتیں آ گئی عبادت کر لیے، اور اس کے بعد عبادت کو چھٹی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان ہر دن عبادت کا مکلف ہے، 5 وقت نماز کا مکلف ہے، موقع موقع کی عبادت کا مکلف ہے۔ ہر مسلمان ہر دن گناہوں سے بچنے کا مکلف ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں ہے گناہ سے بچ گئے، رمضان المبارک میں ہے گناہ سے بچ گئے، جمعہ کا دن ہے گناہ سے بچ گئے، مسجد میں ہے گناہ سے بچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر موسم میں، ہر وقت نیک اعمال ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے، گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ اللہ کے حکم میں جو طاقت ہے، جو پاور ہے، وہ طاقت اور پاور کسی خاص موقع میں نہیں ہے، صرف ہر موقع میں اللہ کے حکم کی طاقت ویسے ہی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان میں اللہ کا حکم ہے روزے رکھو، جیسے رمضان المبارک ہمیں روزوں کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، رمضان المبارک کے بعد بھی جو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، اس حکم کے اندر کی جو طاقت ہے، جو پاور ہے، اس میں بھی ویسے ہی قوت ہے جیسے رمضان المبارک میں قوت ہے اللہ کے حکم ہے۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، تو جو ذات جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے حکم میں اتنا زیادہ پاور ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حکم کو ٹھکرانا یہ بہت بڑے اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ حی علی الصلاۃ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف۔ اللہ بلا رہے ہیں، اگر مسلمان نہیں جا رہا ہے تو یہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ اپنوں کے بلانے پر نہ جانا بہت بڑی ناراضگی والی بات شمار ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے جس کو گھر کے بازو والے کوئی صاحب بلائے، وہ ان کے بلانے پر نہ جائے تو وہ صاحب اتنا غصہ نہیں ہوں گے، انہیں ناراض نہیں ہوں گے، لیکن گھر کے کوئی بڑے فرد باپ بلائیں یا دادا بلائیں یا ماں بلائیں، وہ بچہ ان کے بلانے پر نہ جائے تو ماں باپ ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے۔ تو ایسے ہی مسلمان اللہ کے قریبی لوگ ہیں، قریبی سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں۔ تو اللہ کے بلانے پر نہ جانا جیسے قریبی آدمی کو غصہ دلانے والی بات ہے، ایسے ہی حی علی الصلاۃ پر مسلمانوں کا نہ جانا اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر من کل شیء۔ اگر کسی ملک کا پی ایم کسی اپنی رعایا کے کسی فرد کو بلائے اور اس کے بلانے پر وہ نہ جائے تو وہ جیسے کتنا ناراض ہوگا، اس کو سزا دے گا، اس پر برہم ہوگا، پتہ نہیں اس کے لیے کیا حکم جاری ہوگا۔ اللہ رب العزت ایک ملک کے نہیں، تمام جہانوں کے بادشاہ ہے، صرف دنیا کے نہیں، آخرت کے بھی بادشاہ ہے، زمین کے، سمندر کے، پہاڑوں کے، الغرض ہر چیز پر آپ کی قدرت ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے۔ تو پی ایم کے بلانے پر نہ جانے پر بس میں جو کچھ ہے وہ سب کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے بلانے پر حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ کوئی مسلمان نہ جائے تو پھر اللہ کیا نہیں کر سکتے اس کے ساتھ؟ تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے، بہت اس بات کی طرف مسلمانوں کو آنے کی ضرورت ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اور میری زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے چاہت کے مطابق ہو رہا ہے، مقصد حیات میرا پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ مسلمانوں کے امت محمدیہ کے گویا مقصد حیات دو ہیں، ایک ہے دین پر عمل کرنا، دوسرا دین کی تبلیغ کرنا۔ یہ دونوں کے دونوں مقصد حیات ہیں۔ دونوں مقصد حیات کے لیے بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری روایات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس سے ہمارا پہلا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ نکالا گیا، بھیجا گیا اس امت کے لیے، اس طرح کے القابات آئے ہیں، الفاظ آئے ہیں۔ تو تبلیغ کرنا یہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے، جیسے عبادت کرنا ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ تو ایک مقصد میں لگنا، دوسرے مقصد سے کوتاہی برتنا گویا یہ آدھی دینداری ہے، آدھی تیاری ہے۔ دوسرے آدھی کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہوگی۔ جو آدمی صرف تبلیغ کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی کہ عمل کیوں نہیں کیا۔ اور ایک مسلمان صرف عمل کر رہا ہے، تبلیغ نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی کہ تبلیغ کیوں نہیں کیا۔ کیونکہ ذمہ داری ڈالی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے، تو پھر ذمہ داری کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی۔ جب ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو پوچھ بھی ہوتی ہے۔ ذمہ داری اس وجہ سے ڈالی گئی کہ آپ علیہ السلام آخری نبی بن کر تشریف لائے، اس وجہ سے ہم
سب پر اس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مجھے بھی یہ بات سمجھا دے کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد دین پر عمل کرنا اور دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔